رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم. آئی ایم ایکسٹریملی آنرڈ اینڈ گریٹفل ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج اس ایوان سے ایک پارلیمنٹیرین، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو مجھ پہ اور باقی تمام پارلیمنٹیرینز کی، جو ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے اور جس کا جواب ہم نے اس دنیا اور روز محشر میں دینا ہے، میں ایک ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایز اے فیڈریشن، فیڈریٹنگ یونٹس اور اس ملک کے تمام باسیوں کو یکجا نہ کیا گیا ہم، تو خدا نہ خواستہ وہ تمام اینٹی پاکستان فورسز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی. اس ملک کے ساتھ 57 اسلامی ممالک کے علاوہ 2.5 ارب کم و بیش مسلمانوں کا تعلق جڑا ہوا ہے. تو اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 19 جنوری کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب آئی نیڈ یور اٹینشن، 19 جنوری کو ملتان کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک موک ایکسرسائز ہوتی ہے اور اس میں جو تقریب کار وہ دکھاتے ہیں وہ پٹھان ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک امیج یہ دیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ تقریب کار صرف ایک خاص قوم اور قبیلے کا ہے. آرٹ اینڈ کلچر پہ آج دنیا، چاہے وہ بالی ووڈ ہو چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، ایک خاص ایریا کو ٹارگٹ کر کے، قوم کو ٹارگٹ کر کے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے. لیکن میری اپنی فلم انڈسٹری جب تقریب کاروں کے خلاف کوئی کارروائی دکھاتے ہیں تو اس میں پشتون کو ایز اے ٹیررسٹ پیش کیا جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب غور سے سنیے، یہ پاکستان کی بات ہے. میرے والد صاحب کو تحریک پاکستان میں جناح صاحب کے ساتھ گولڈ میڈل ملا تھا. میں یہاں اپنی اہمیت یا اپنی موجودگی کی یا اپنے علاقے اور اپنی ذات کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پاکستان کی بات کرنے آیا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح فاٹا اور قبائل کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک ہو جائیں. پھر اس کے بعد 47 سے لے کر قبائل اور پٹھانوں نے، پشتون قوم نے جو لازوال قربانیاں دی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. 1947، 48، 65، 71، کارگل، ایون ناؤ، اور پھر سب سے زیادہ وقت جو اہم رول پشتونوں کا رہا وہ کولڈ وار میں رہا اور سوویت انویژن آن افغانستان، جب آپ کے قبائل فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، آپ کا ایک فوجی وہاں پہ نہیں تھا. آپ باہر سے لوگ لے کے آئے، قبائل کے بیچ میں ان کو آباد کیا، انہوں نے اپنے بچے، اپنی بیٹیوں کے رشتے کرائے، اور 30 سال بعد آپ نے ان سے کہا کہ اب آپ رجسٹریشن کروائیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا وہ علاقہ جو امن کے گہوارہ تھا، میرے وہ پشتون جو صرف ایک بات، پاکستان کے لیے ہر چیز کی قربانی دیتے، اور ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو پشتون کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں. کبھی آپ پاکستان کا کرکٹ میچ ہندوستان سے ہو، ہاکی کا میچ ہو، کوئی کمپٹیشن ہو جس میں پاکستان ہو، کوئی اور ملک ہو اور ہندوستان ہو، اس میں جب جیت پاکستان کی ہوتی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، تمام قبائلی علاقے میں، تمام خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے کونے کونے میں، دیار غیر میں جتنے پشتون ہیں وہ ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. لیکن شہریار حفیظ صاحب، یہ سپیچ نہیں ہو رہی، آپ پوائنٹ آپ نے میٹرز ادر دین پوائنٹ مجھے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اٹ از آف امینس امپورٹنس. ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہو رہی، اس پارلیمان میں فیڈریٹنگ یونٹس کو یکجا کرنے کی بات ہو رہی ہے. آئی بیگ یو، مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے پلیز. 10 ممبرز جی کر رہے 2 منٹ میں اپنی. ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہندوستان نے افغانستان کے تھرو ایک نیریٹو انیشیٹ کیا کہ پشتون قوم کو یہ کہو
کہ پاکستان جو ظلم کر رہا ہے افغانستان کے لیے، اس کے لیے خدا نخواستہ پنجابی رسپانسبل ہے۔ پشتون کیا کہتے ہیں کہ اس ملک میں پنجاب بڑا بھائی ہے، عزت ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھی، بلوچی، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، ہر صوبے کا باسی وہ پاکستان کے قبائل اور پشتون کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو پاکستان سب کچھ قربان کریں گے لیکن ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کرنے نہیں دیں گے۔ تو پھر کیوں میرے بزرگوں کی بےزتی ہوتی ہے؟ کیوں جب فلائنگ کوچ میں فاٹا سے اور کے پی سے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں، گاڑیوں سے اتار کے ان کو تسلیل کی جاتی ہے، ان کو مرغا بنایا جاتا ہے، میری ماں بہنوں کو کیونکہ تسلیل ہوتی ہے ان سے آئی ڈی کارڈز مانگے جاتے ہیں، ان کے CNIC بلاک کیے جاتے ہیں، ان کو شک کی بنا پر اندر پھینک دیا جاتا ہے، وہ ڈیٹینشن میں رہتے ہیں 6 مہینے، ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب کیوں؟ کیا یہ ان کا پاکستان نہیں؟ کیا یہ ہم سب کا پاکستان نہیں؟ اگر آج آپ نے اور اس ایوان نے اس پر خاموشی کا، آپ خاموش رہے، تو پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب ان تمام اینٹائی پاکستان فورسز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ دن نہیں آئے گا انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، وہ دن نہیں آئے گا۔ آخر میں جی مائک کھولیے ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس ایوان کو کہ یہاں سے ایک میسج جائے ایک ریزولوشن کی شکل میں کہ تخریب کاروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی علاقہ نہیں ہوتا، کسی زبان اور علاقے اور مذہب اور مسلک سے نہ جوڑا جائے۔ تخریب کار شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ جہنمی اس دنیا میں اور آخرت میں تو خود بھی ہے۔ ایک ریزولوشن جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی بھی علاقے کو ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرے، کیونکہ اس قوم کا ایک بیٹا ہاؤس آف کامنز میں آلریڈی کہہ چکا ہے، پاکستانی اوریجن، کہ ہاؤ کین یو ایسوسیٹ اسلام وین اٹ کمز ٹو ISIS، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ اسی طرح اگر اسلام کو وہاں پہ ایسوسیٹ کرنے کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، یہ تو قرآن اور آئین، یہاں کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے، ہم کیوں خاموش ہیں؟ تو in the end all I can say and would emphasize on is ہمیں اب پارٹیوں اور نظریوں سے بڑھ کر جب پاکستان کی بات آئے تو ہمیں ایک میسج دینا چاہیے کہ اس ملک کے تمام باسی پاکستان ہیں، پاکستانی، اور ان کی عزت ہم سب کی عزت ہے، خدا کے لیے ان کی عزت پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ نہ کیا سید عیسیٰ نوری صاحب جی، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ شہریار صاحب، تھینک یو ویری مچ۔